بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ثانیاً رفیق کار کا بھی اور سیریز کا بھی۔ معزز ناظرین، میری تقریر کا عنوان ہے قربانی کی حکمت۔ قربانی کا اصل فلسفہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے یہ نہیں سوال کیا کہ اتنے سالوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ کیسے میں قربان کر دوں، بلکہ اپنے بچے سے صرف یہ کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تو غور کر تیری کیا رائے ہے۔ اس پر بچے نے یہ نہیں کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، بلکہ بچے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان قریب اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کی بے شمار حکمتیں، کچھ حکمتیں۔ سب سے پہلے حکمت شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مالداری، خوشحالی، بہترین زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس پر شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں قربانی دینا چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے، جانچ رہا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ سورہ نمل آیت نمبر 40۔ ایک اور حکمت کہ اللہ نے اس میں سنت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو اللہ کے حکم پر اپنے محبوب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ اور ایک اور حکمت قربانی، یہ ایک اسلامی شعائر میں سے اور یہ تقرب الی اللہ کا بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانعام آیت نمبر 160 پر دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ ایک اور حکمت اس میں مومن کے لیے صبر کا پیغام ہے، شکر کا پیغام ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں اسے دی ہیں اس پر شکر ادا کرے، اور اسی طرح شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول میں محبوب چیزوں کو قربان کرے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے سالوں کے دعاؤں کا جو نتیجہ اسماعیل علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو شریعت ہے، جو احکام ہے، اس کی پابندی کرتے ہوئے ہم اپنے محبوب چیزوں کو، خواہشات کو، سب کچھ کو قربان کرنا۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے 40 میں یہ روایت نقل کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لا یؤمن احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو
میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر لے. یہی ہونا چاہیے. اپنے محبوب چیزوں کی قربانی جائز، جو بھی خواہشات ہے اگر وہ شریعت سے ٹکراتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو محبوب چیزیں ہیں ان کو خرچ کرنا ہے جب تم نیکی کو مکمل طریقوں سے پاؤ گے. قربانی کی ایک اور حکمت، اس میں نفس محتاجوں کے لیے وسعت ہے، مہمان نوازی، غریبوں کے لیے صدقہ، محتاجوں کے لیے مدد، اکرام ضیف، یہ سب کچھ چیزیں اس میں ایک ساتھ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کے لیے بھی حصہ نکالو، ان کو بھی کھلاؤ. تو اس میں عمل تو ایک ہے قربانی، لیکن بہت سارے افراد کا اس میں فائدہ ہے. قربانی ہے تو جانور بیچنے والے، خریدنے والے کا ثواب، اور پھر ذبح کرنے والے کے لیے، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت جب بٹتا ہے تو حق کے مطابق غریبوں کو، محتاجوں کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، اور اس میں جو غریب ہیں پھر مہمان نوازی، پھر رشتہ داروں کو، سب کا اس میں حصہ نکلتا ہے، تو سب کے لیے اس میں وسعت ہے. یہ تو رہی کچھ حکمت ہے. اب لوگوں کو ایک اعتراض اس میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے سے، ذبح کرنے سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. ہرگز نہیں. اسلام نے جو طریقہ کہا، جس طریقے پر ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس طریقے سے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سائنٹیفک ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم گلے میں چھری پھیرتے ہیں تو پھیرنے سے جو رگ ہماری اوپر کی طرف دماغ کی طرف جاتی ہے، جس میں درد کا احساس ہونا ہے، خون وہاں رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو یہاں جانا ہے، یہاں جانے سے درد کا احساس، درد کی شدت پیدا ہوتی ہے، وہاں تک خون جاتا ہی نہیں، بلکہ ہمارے جو ذبح کرنے کے عمل سے وہ رگ کٹتی ہے اور خون یہیں تک رک جاتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہی نہیں، کہ پہنچنے کے بعد درد کا احساس ہوتا ہے. اب رہی یہ بات کہ جانور جو پیر مارتا ہے، تڑپتا ہے، تو یہ چیز خون کے کمی کی وجہ سے جسمانی حصے پھیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں، اس کی وجہ سے جانور تڑپتا ہے، پیر مارتا ہے، درد کی وجہ سے نہیں. جو غیر مسلم یا دوسرے احباب اعتراض کرتے ہیں کہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہرگز نہیں، تکلیف ہرگز نہیں ہوتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم قربانی کے ذریعے جو پس پردہ حقائق ہیں ان حقائق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول کریں اور حقوق کو برابر ہمیں ادا کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.